جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے اور انتخابات کا موقع ہے۔ بہت ساری انفارمیشنز بھی ہیں، بہت سارے تبصرے تجزیے آپ سن بھی رہے ہوں گے، لیکن میں نے ابھی تک انتخابات کے حوالے سے کوئی تبصرہ اس طرح سے نہیں کیا۔ یہ فروری کے مہینے کا پہلا ولاگ ہے اور انشاءاللہ اب ہم آپ کو مستقل آگاہ کرتے رہیں گے۔ جو صورتحال ہے، جو ٹرینڈز ہیں، جو سرویز ہیں، انتخابات کا مارکہ کون مار سکتا ہے، سچویشن کیا ہے کیا نہیں ہے۔ میں نے پاکستان کے میرا خیال ہے کہ 2000 سے لے کے اب تک 2005 میں انتخابات ہوئے تھے، بلدیاتی انتخابات، پھر 2007 میں عام انتخابات ہوئے تھے، 2002 میں عام انتخابات ہوئے تھے، 2013 میں انتخابات، 2018 میں انتخابات، اور اب یہ 2024 کے انتخابات ہیں جو کم و بیش اگست میں ہونے تھے، لیکن اب یہ ڈیلے ہوتے ہوتے بہرحال 5.5 سال کے بعد یہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ تو ایک ہم چونکہ مختلف کانسٹیچوئنسیز کے اوپر بات کرتے رہے ہیں اور انتخابات کے حوالے سے خاص کر کے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ایک سیریز ہم پیش کریں گے صوبے وائز کے کون کون سے صوبے کے اندر جو ہے وہ بڑے کانٹیسٹ کیا ہیں اور سچویشن کیا بن سکتی ہے، کون مارکا مار سکتا ہے۔ اگلے کچھ دنوں تک ہم آپ کے ساتھ یہ انفارمیشن بھی شیئر کریں گے، لیکن سر دست انتخابات کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میری اس ہفتے میں مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، بات ہوئی ہے، اور میں نے اہم نیوز جوائن کیا ہے۔ اس سلسلے میں بھی انٹرویو کرنے کا موقع ملا، جو میری آبزرویشنز ہے۔ زردائی صاحب کو میں نے انٹرویو کیا، شہباز صاحب کو انٹرویو کیا، بیرسٹر گوہر صاحب کو میں نے انٹرویو کیا، اور مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطہ بھی ہوا۔ تو ایک آبزرویشن اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، سیاسی جو مارکے ہیں ان کے بعد کی جو صورتحال ہوگی، میں اس کے اوپر ضرور آپ کو ایک بتانا چاہتی ہوں کہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے۔ گو کہ انتخابی کیمپین بہت دیر سے شروع ہوئی ہے۔ پولیٹیکل جو کیمپین الیکشن کا حسن ہوتا ہے، جس میں کہ لوگ دھڑے بندیاں کرتے ہیں، پھر کیمپیننگ ہوتی ہے، پھر پولیٹیکل پارٹیز نکلتی ہیں، پھر منشور آتے ہیں، پھر پروگرام دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان تحریک انصاف تو بالکل ایبسنس ان کی ایک نظر آتی ہے۔ ان کی اپنی پارٹی کی تنظیم بھی اس وقت موجود نہیں ہے، ان سے جو چھن گیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ایک سیاسی جماعت کے لیے ہوتا ہے کہ انتخابات سے بالکل عین پہلے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ ان سے چھن جائے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہم ایک بات میں اس پہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب دو جماعتیں دیکھا جائے تو وہ میدان کے اندر ہیں، اور وہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز۔ اب مسلم لیگ نواز کا جو زیادہ زور ہے وہ سینٹرل پنجاب کے اوپر ہے، تقریباً 126 نشستیں جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں، اور پنجاب کے اندر 41 اور ایک پورا زور آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ ان کی میجورٹی آ جائے، یا تقریباً 100 کے قریب پنجاب سے وہ نشستیں لے جائیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، ماننا ہے، وہ دعویٰ ہے کہ وہ تقریباً 102 نشستوں کا جو ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حلقوں سے سنا ہے، کچھ 109 بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائیں گے۔ اسی طرح کا دعویٰ پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی نظر آتی ہے، گو کہ ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ آزاد ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن پہ ان کو خود بھی بھروسہ نہیں ہے کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں بلے کے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بھی، بلے کے بغیر بھی، تو بھی شاید وہ ان کے ساتھ آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بنا رہی ہے اس طرح کی سچویشن جس میں کہ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے کچھ نشستیں اور بلوچستان سے اور پنجاب سے اگر وہ 100 کے قریب نشستیں بھی لے لیتے ہیں تو اس وقت جو ان کو ہاؤس ہے وہ ظاہر ہے کہ اس میں 272 کی بجائے 266 نشستیں ہیں جس کے اوپر انتخاب ہوگا، تو ان کو ایک واضح اکثریت کی امید ہے کہ وہ ایم کے ایم کے ساتھ بھی مل کے اور دیگر ان کے اپنی جو مخصوص خواتین کی نشستیں ہوں گی ان کے ساتھ جو ہے وہ انتخاب میں واپس آ سکتے ہیں اور قومی اسمبلی کے اندر وہ سادہ نشستیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ جو پچھلی اسمبلی تھی اس کے اندر ان کی جو نشستیں تھیں وہ 100 سے کم تھیں، اور لیکن وہ ایک بڑے نمبر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھی تھی۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ لے لیتے ہیں تو پھر تو ایک سادہ اکثریت کے ساتھ اگر وہ بناتے ہیں حکومت اور ایک کمفرٹیبل میجورٹی ان کو مل جاتی ہے، تو پھر تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے اس کے اندر ایک مؤثر رائے ہے
کہ پاکستان ان کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، جن کے اوپر اب تمام قدغنیں ہٹ چکی ہیں اور ان کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں، وہ انتخاب میں بطور وزیر اعظم کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہوں گے. اور اگر وہ نہیں ہوتے اور ایک مخلوط اور یک کوalition گورنمنٹ جو ہے وہ بنائی جاتی ہے، جس میں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو ہے وہ آئی پی پی بھی ہوگی، ایم کے ایم بھی ہوگی، باپ پارٹی بھی آ سکتی ہے، اور اسی طرح سے دیگر جو لوگ ہیں وہ بھی، اور آزاد امیدوار بھی اگر وہ لے لیں، حاصل کر لیں، تو اس کے ساتھ جو اگر وہ حکومت بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ لگتا ایسے ہے کہ اس میں جو وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ جناب شہباز شریف صاحب ہوں گے، کیونکہ پہلے ان کے پاس یہ تجربہ ہے کہ جے یو آئی ایف بھی ہو اور دیگر جماعتیں بھی ہوں اس میں، تو ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے. ان کے وہ موسٹ لائکلی لگتا ایسے ہے کہ اگر مخلوط سیٹ اپ آیا تو پھر وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ابھی تک پاکستان مسلم لیگ نواز نے پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے وہ لے کے نہیں آئے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ پنجاب جو ہے وہ تقریباً 56% یا مور دین 60% جو ہے وہ تقریباً پاکستان کا وہ بنتا ہے. اور اگر اسی کی وزارت اعلیٰ، جو کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ان کے کسی کینڈیڈیٹ کا نہ آنا بھی اس معاملے کا ایک اہم ثبوت ہے کہ ابھی وزارت عظمیٰ کی جو اس کے اوپر جو کنفرمیشن ہے وہ کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمجھ میں لگتا ایسے ہے کہ وہ یہ طے کریں گے کہ اگر یہاں پر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں مخلوط حکومت کے، تو وہاں پہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے پاس جائے، اور اگر یہاں پہ وزارت عظمیٰ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس جاتی ہے تو وزارت اعلیٰ جو ہے وہ اس کے امیدوار شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر بلاول صاحب، اچھا میں پیپلز پارٹی پہ بھی آتی ہوں، تو یہ ایک کمبینیشن جو ہے وہ اس کے اندر ایک معاملات جو ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں، اور اس میں صدارت کے لیے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی وہ بھی اس کی بھی پریفرنس ہو سکتی ہے کہ وہ جو پاکستان کی صدارت ہے، جو کہ فوراً بعد اس کے انتخاب ہوگا، سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا مارچ میں اور ان کا بھی انتخاب ہوگا، تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی جس کو کہ جو دیکھی جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کا معاملہ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی بہت زیادہ پر امید ہے، اور ان کو بھی بہت توقع ہے کہ وہ سندھ سے اگر تمام نشستیں جیت لیتے ہیں، یا اراؤنڈ 50 بھی اگر وہ جیت لیتے ہیں قومی اسمبلی کی نشستیں، کیونکہ سندھ جو ہے اس میں ٹوٹل 61 سیٹیں ہیں، اور اس میں سے 22 سیٹیں تو کراچی کی ہیں اور دیگر سیٹیں جو ہیں وہ اندرون سندھ اور کی ہیں، یعنی رورل جس کو کہا جاتا ہے سندھ اس کی ہیں. لہٰذا اگر وہاں سے بھی وہ تمام سیٹیں جیتتے ہیں اور ملا کے کوئی 50 بھی بن جاتی ہیں یا 45 بھی بن جاتی ہیں، تو اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملا کے وہ بھی ایک، اور ساتھ میں بہت توقع ہے جو کہ ہمارے انٹرویو میں پھر آصف علی زرداری صاحب نے فرمایا بھی کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ وہ رابطہ کریں گے، تو ان کو بھی یہ توقع ہے کہ ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ وہ ایک یعنی مخلوط حکومت جے یو آئی کے ساتھ بھی اور باپ کے ساتھ بھی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک دلچسپ کہانی ہوگی، یعنی اگر ان کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بلاول صاحب ہے تو ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو اگر پرائم منسٹر ہوں گے تو پھر وزارت صدارت کے عہدے کے اوپر کون ہوگا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہوگی. تو اب یہ دونوں جماعتیں اب بالکل تیار ہیں اور آخری مرحلے کی جنگ ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سادہ اکثریت کی بات جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے، نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو سادہ اکثریت دی جائے اور ان کو جو ہے وہ جتوایا جائے تاکہ ایک اچھا کمپٹیشن بھی ہو اور ایک اچھے طریقے سے وہ اپنی حکومت بنا سکے اور اگلے 5 سال کے لیے حکومت جو ہے وہ بن سکے. یہ بھی دلچسپ ہوگا کہ دونوں جماعتیں اگر ایک اپوزیشن میں بیٹھتی ہے، جو کہ کل بلاول صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا ہے، بی بی سی کے انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ مخلوط حکومت کو کسی صورت بھی لیڈ نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ لائکلی اگر وہ نہیں کرتے تو پھر وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ میدان میں آئیں گے
اور اپوزیشن لیڈر کے طور پہ جو ایک ویکیوم ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کرے گی. یہی جو کہنا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا بھی ہے کہ اگر ان کو بھی سادہ اکثریت نہ ملی تو پھر جو ہے وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے. اب اگر جو کمبینیشن ہے اس میں لگتا ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں آ سکے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو مل کے حکومت چلانا پڑے گی، وفاق کے اندر بھی اور پنجاب میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی میکنگ اینڈ بریکنگ میں ہوگی. تو پنجاب میں تو ایک واضح ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، لیکن وفاق کے اندر پھر جو بنے گی کمبینیشن بنے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وزارت عظمیٰ کے لیے مددگار ہو لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرے. تو یہ ایک بہت اہم ہوگا، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ انتخابات کے بعد جو ہے وہ ایک سیاسی کرائسس بڑھ نہ جائے، اور سیاسی بحران جو ہے اگر بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ حکومت سازی کے لیے بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ بھی اور گروہوں کے ساتھ بھی مل کے پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا، اور ان کی ڈپینڈنسی بڑھ جائے گی ان چھوٹی پارٹیوں کے اوپر بھی اور گروہوں کے اوپر بھی، اور پھر جس طرح سے جوڑ توڑ ہوتا ہے، پھر جس طرح سے خرید و فروخت کے الزامات لگتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ بھی ماحول بن سکتا ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ تقاضا کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو سادہ اکثریت جو ہے وہ دلوائی جائے، ان کو دی جائے عوام کی طرف سے، عوام نکلیں. لیکن اگر عوام بڑی تعداد میں نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پہ اس کا ٹرن آؤٹ کا فائدہ جو ہے وہ اس وقت ان سیاسی جماعتوں کو ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے جو انتخابی نشان ہیں یا ان کے اپنے تحریک انصاف کے اندر جو کئی حلقوں میں کئی لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی کافی ایک کمپلیکسڈ سی سچویشن ہے. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو سپورٹر ہوتا ہے، جو گراؤنڈ بیس چاہیے ہوتی ہے تنظیم کے طور پر یا الیکشن کے طور پر، اور مختلف جگہوں کے اوپر ہر حلقے کے اندر 2,500-3,000 ہزار لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کہ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور پھر لے کے آتے ہیں. اس میں بھی تحریک انصاف کے لیے بہت سے پرابلمز ہیں، بہت سے مسائل ہیں. ان کو وہ سپورٹ کہاں سے ملے گی، ان کو وہ لوگ کہاں سے ملیں گے جو کہ پولنگ ایجنٹ بنیں گے، جو ہر حلقے میں 250-300 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو پولنگ ایجنٹس چاہیے ہوتے ہیں. تو کیا تحریک انصاف کے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے جو کہ پولنگ ایجنٹس بن سکیں، جو کہ سپورٹرز بن سکیں، جو کہ ووٹر کو لا سکیں اور پھر لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ ان کا جو انتخابی نشان نہیں ہے اس وقت موجود، اس کے اوپر وہ ٹھپا لگائیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جس کا سامنا تحریک انصاف کو بھی ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ سادہ اکثریت کس کو ملتی ہے، حکومت کس طرح کی بنتی ہے اور جوڑ توڑ کیسے ہوتا ہے. اس پہ مزید بھی ہم آپ کے سامنے خبریں لائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.